बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इकराम। और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, इस वीडियो का इतना ख़ास मकसद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें बताएं कि हमें वहाँ पे जब हम जाएंगे, पहुँचेंगे, स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो कितना हमारा वहाँ पे ख़र्चा हो जाएगा, कितना हम सर्वाइव करेंगे और कितना हम घर भेज सकेंगे। क्योंकि हमारा हमारा जो मोस्टली जो तबका है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो ये सोच रहा होता है कि हम वहाँ पे ख़ुद के लिए भी हम थोड़ा बहुत मतलब हम अपने लिए भी बचाएं और घर वालों के की भी हेल्प कर सकें, थोड़ी बहुत हेल्प आउट हो जाए उनकी। तो उसके लिए बारे में हम आज हम आपको बताएंगे कि कितना खर्चा हो जाता है और कितना आप सर्वाइव कर सकते हो। कुछ को तो ज़रूरत नहीं होती, वो खैर हाई क्वालिटी के होते हैं। तो हम जैसे मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के पूछ भी रहे थे, इस वजह से ये वीडियो बनाने पड़ रही है। तो बताएं जी, थोड़ा बहुत आप कितना। एक तो वो सवाल है, एक दोस्त ने पूछा हुआ था कमेंट में वो कि दूसरे कंट्री से वो वीज़ा का। हाँ कि भाई अगर हम मतलब कि हम स्कॉलरशिप मिली है, हम किसी दूसरी कंट्री में हैं, मान लो कि हम सऊदीया में हैं, तो क्या हम सऊदीया में जो चाइना की एम्बेसी होगी, अगर हमारे पास वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हुए, क्या हम वहाँ पे जाके वीज़ा लगवा सकते हैं या हमें पाकिस्तान आना ज़रूरी है? आई थिंक इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक दो दोस्त हैं वो जो इसके बारे में कमांड थोड़ी बहुत रखते हैं, तो उनसे हम डिस्कस करके इसके बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। जी आगे चलें। तो इसके बाद खर्चे के हिसाब से इस तरीके से होता है कि आप न आपको वहाँ पे वो 3,000 देते, वो तो सबको पता है। 3,000 RMB पाकिस्तानी जो बनता है तकरीबन एक 66,000 या 70,000 समझ लीजिए। इतनी 66,000 70,000 के दरमियान इतनी रकम बनती है। तो इसमें आपका अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए खाने पीने का, तो वो आपका एरिया, पहले तो ये है कि एरिया पे डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब किस सिटी में आप रह रहे हैं। अगर शंघाई या बीजिंग में रह रहे हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। 3,000 RMB में से 2,000 RMB तो आपके खाने पीने के लग जाएंगे, क्योंकि वो जैसे हमारा इस्लामाबाद है इतना ज़्यादा 2,000 1500 तक लग जाएगा। 1500 तक लग जाएगा। 1500 भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। आपका लगेगा तकरीबन 1100-1200, बस इतना तो लगेगा। वो तो जब जाएंगे पता चलेगा। मतलब कि मिनिमम अगर आप लगा लें कि अपना हिसाब अंदाज़ा 1500 तक या 2,000 तक, इतना आप हिसाब अपने हिसाब से रखें। बाकी ये जो शियान सिटी है, दालियन जो हमारा सिटी था, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2-3 लड़के, हाँ ये बात ज़हन में रखें, अगर आप अकेले करेंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अगर दो मान के चलो कि अगर 2 या 3 जैसे इकट्ठे मिल के करते हैं, वो मेस वगैरह का सिस्टम करते हैं, हाँ मेस वगैरह का या खुद ही बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें आपका मैक्सिमम जो है 300, 400, 500, बस 500 आपकी RMB मैक्सिमम हद है, आपका इतना खर्चा हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो है वो बाकी अगर आप खुद बनाएंगे, खुद मतलब ये रोटी जो होती है वही बनानी होती है, सालन वगैरह तो थोड़ा बहुत बना ही लेता है, तो खुद बनाएंगे तो 300 या 400 RMB तक लगेगा। ठीक है, अगर बाहर से कैंटीन से खाएंगे तो वो थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, अगर हम बाहर से खाते तो हमें एक टाइम का खाना पड़ता था 15 युआन, 12 से 15 युआन की जो है एक डिश मिलती थी। डिश में मुख्तलिफ होती है, महंगी होती है। जो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि 10 की कम होती थी, 12 से 15 की होती थी, इतनी RMB की होती थी। तो अगर हम 3 टाइम का हिसाब लगाएं तो आप हिसाब लगा लें, ये तकरीबन 40 युआन बनेंगे। ठीक है, तो ये मैं अपने सिटी की बात कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था शियान सिटी में, वो कह रहा था कि हमारा 5 से 10 RMB एक टाइम मतलब इस टाइम आई थिंक कि चाइना में सबसे जो जिसे कहते हैं सस्ता सिटी है, सस्ता शहर है, वो शियान है अब तक के अंदाजे। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक, में भी कोई और हो, लेकिन दोस्तों ने जो कहा है उसके हिसाब से तो ये है कि अगर हम खुद बनाएंगे तो आपका मेरे ख्याल से ये 40 RMB अगर हम एक दिन का लगा रहे हैं, तो अगर आप इकट्ठे 2-3 लड़के मिल के बनाएंगे तो आपका पर 10 RMB या 15 RMB दिन का लग सकता है। मतलब टोटल आपका खर्चा जो होगा, अगर आप खुद भी करें या बाहर से खाएं, 700-800 तक चला जाएगा। ठीक है, खुद करें तो 400 RMB तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा खर्चा और नहीं होता। और बाकी रही अयाशी की बात, अगर आप अयाशी करना चाहें, जिसे मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप उनमें जो करते हैं शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो आपके लिए 3,000 RMB क्या 5,000 के 10,000 RMB भी कम है। अगर आप जिसे कहते हैं ना बंदे के पुत्रों की तरह अगर रहते हैं वहाँ पे, तो फिर आपके लिए 3,000 RMB में से अगर आप 500 RMB या 1,000 RMB या 1,500 RMB अपने के लिए रखते हैं और 1,500 RMB आप घर भेजते हैं, अभी भी भेज सकते हैं आप। अभी भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 1,000 से 1200 से 1,500 RMB में रह रहे हैं। हाँ, 1,000 RMB 1,200 RMB उनकी स्टाइपेंड है, टोटल 1,500 स्टाइपेंड है। उनमें से उनका 400-500 RMB खर्चा हो जाता है, बाकी वो अपनी सेविंग कर रहे हैं और घर भी भेज रहे हैं। अब CSE अगर आपको मिले,
3000 RMB آپ کو ملے، ان میں سے 1500 RMB میں سے 400-500 RMB آپ کا کھانے پینے کا خرچہ یا آگے پیچھے ہو جائے، باقی 1000 آپ اپنے لیے سیو کر لیں، 1500 RMB آپ گھر بھیج دیں، 1500 RMB کا حساب لگا لیں، وہ 35-40 ہزار روپیہ بن جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ آپ گھر والوں کو 35-40 ہزار کی سپورٹ دے سکتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی، اگر آپ کی اسکالرشپ لگ جاتی ہے۔ یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا سبز باغ نہیں ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، اگر نہ ہوا قسمت میں خدا نہ خواستہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اسکالرشپ لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، وہ الگ بات ہے، اسکالرشپ لگتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لگ کے یہ ٹوٹلی۔ تو اور کوئی انفارمیشن؟ بس انفارمیشن یہی ہے کہ اگر خود سے ہم کریں تو یہ سب سے بہتر، کیونکہ باہر کا کھانا وہاں پہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کھایا نہیں جاتا، اس طریقے ہوتا ہے، وہ اس طریقے کا ہوتا ہے، یہ سب بکواس ہے، بندہ وہاں پہ جا کے عادی ہو جاتا ہے۔ وہ پھر یہ ظاہر سی بات ہے شروع میں پہلے ایک دو دن آپ کو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں روٹی وغیرہ یہ چیزیں مثالیں وغیرہ مثالیں ہمارے جو پاکستانی ہیں، تو یہ چیزیں ہم پھر خود سے ارینج کرتے ہیں، وہاں سے بھی مل تو جاتے ہیں لیکن وہ ہائی کاسٹ پہ ملتے ہیں، تو پھر اگر ہم خود سے کرتے ہیں تو پھر بہت ایزی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کینٹین میں کھانا کیسا ہوتا ہے، وہ کیا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، یہ بھی اس کا مائنڈ میں آتا ہے نا کویسچن، جو پہلی مرتبہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، حلال مسلم ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، مسلم ریسٹورنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، وہ پاکستانی کی طرح یا پاکستانی یا کوئی ایسے جو 2 نمبر بندے ہوتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ویسے کوئی جو 2 نمبر ہوتے ہیں، مطلب کوئی مکسنگ کر دی اس میں وہاں یہ سسٹم نہیں ہوتا، وہاں سب کچھ کلیئر اور کوالٹی کی ملتی ہے۔ وہاں پہ ایک دن میں جو خوراک یا جو مطلب سبزی وغیرہ آتی ہیں، اگر شام تک وہ نہیں سیل ہوتی تو ان کو تلف کر دیا جاتا ہے، مطلب کہ ویسٹ کر دیا جاتا ہے، نہ کہ اسے بچا کے اگلے دن کے لیے یوز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں، تو کوئی حلال حرام کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جو حلال ہوگا وہ الگ پڑا ہوگا، جو حرام ہوگا وہ الگ پڑا ہوگا، وہ آپ کو بتا کے وہ کریں گے۔ باقی ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر ہاں البتہ کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی اسکالرشپ ملی ہے، 1000-1500 RMB اسٹائپنڈ ہے، باقی سب چیز فری ہے، تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ ہمارے دوست بھی اب گئے ہوئے ہیں کافی، ان کے تقریباً 1200 RMB بنتی ہے اسکالرشپ، وہ بھی سروائیو وہاں پہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی ڈورمیٹری کا تھوڑا بہت 300-400 RMB ڈورمیٹری کے بھی چارجز آ جاتے ہیں، وہ الیکٹرسٹی بل وہ سارے، تو وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے، مطلب یہ گھر سے نہیں لینے پڑ رہے، دینے تو خیر نہیں پڑ رہے، لینے بھی نہیں پڑ رہے، اپنا وہ سرکل جسے کہتے ہیں نا چلا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو آپ بھی سروائیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو یونیورسٹی اسکالرشپ ملتی ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ 1000-1200 RMB میں آپ گھر والوں کی مدد کر سکیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کا خود سروائیول آپ کے لیے وہ انف ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی اسکالرشپس کے اوپر، وہاں پہ پروفیسر آپ کو کیا دے رہا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی دیتا ہے، کبھی پروفیسر بھی دے دیتے ہیں، اور یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہے، فیس بھی آ رہی ہے اس کی ڈارمیٹری کی یا نہیں آ رہی، تو یہ مختلف اسکالرشپس ہوتی ہیں۔ وہ جب آپ کو ڈاکومنٹس بھیجیں گے، ویزا ڈاکومنٹس، وہاں پہ ایک پراسپیکٹس بھی آپ کسی یونیورسٹی جو شان جوتانگ جیسے ہوگی، کوئی اور یونیورسٹی بھی ہیں جو پراسپیکٹس بھیجتی ہیں کہ آپ کا یہ خرچہ آپ کا ہوگا، مطلب کہ آپ کو یہ فی پے کرنا ہوگی، ڈورمیٹری کی اتنی فی ہوگی، الیکٹریسٹی کی بل اتنے ہوں گے، یہ وہ ساری چیزیں وہ آپ کو پہلے سے بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں ہڈن چارجز جسے کہتے ہیں چھپے ہوں گے، یہ نہیں، آپ کو یہاں پہ کہیں آپ کی اسکالرشپ ہے یونیورسٹی 1200 RMB یا 1500 RMB دی جائے گی، وہاں جائیں تو وہاں ڈورمیٹری فیس بھی آ جائے، بل بھی آ جائیں، وہ ساری چیزیں آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر کٹ وہ بتا کے بولتے ہیں، کیونکہ ایک لڑکا تھا وہاں پہ، ہوا تھا ایسا کہ اسکالرشپ اس کو ملی، وہ مطلب کہ پروفیسر نے اسے کہہ دیا تھا کہ مغالطے میں کہ ہاں بھائی یہ فل اسکالرشپ ہے، یا آپ کو میں اس طرح ہیلپ کروں گا، یہ کروں گا، تو وہ جب پہنچا وہاں پہ تو وہ اسکالرشپ کا تھوڑا سا گڑبڑ وہاں پہ ہوئی تھی، مطلب کہ فل نہیں تھی، انہوں نے کہا مجھے تو ایسا اس پروفیسر نے بولا تھا، تو اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ انٹرنیشنل کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ فی وغیرہ کر دیں، تو پھر ان کو مجبوراً وہ جو ہے وہ اسکالرشپ اس لڑکے کو دینا پڑی تھی فل، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹ ایک میل میں بھی وہ کلیریفائی کر دیتے ہیں، ایڈمیشن نوٹس پہ بھی، اور ایک انسٹرکشن فارم جو ہوتا ہے جب وہ ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں اس پہ بھی وہ کلیئرلی مینشن کر دیتے ہیں کہ آپ کے اتنے چارجز، آپ کی الیکٹرسٹی بل بھی آپ کا انکلیوڈ ہوگا، اس کے بعد وہ باقی جو واٹر جو بھی ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں انکلیوڈ ہوں گی، اس کے بعد ہی جو بچے گا اسکالرشپ آپ کی ہوگی، مطلب کہ یہ سارا کچھ ملا کے تو آپ کو بھی سارا کچھ بتایا جائے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، یہ نہیں آپ سوچے کہ ہمیں اسکالرشپ تو مل رہی ہے یونیورسٹی 1500 RMB، وہاں پہ جا کے پتہ نہیں ہم وہاں پہ سروائیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یا البتہ اگر آپ کو کوئی مینشن نہیں کیا جاتا تو آپ نے یونیورسٹی سے کو میل کر کے کنفرم کرنا ہے کیا ڈورمیٹری فیس ہے اس میں،
یا اس میں کوئی الیکٹرسٹی بل انکلوڈ ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ نے کنفرم کر لینی ہے۔ جب آپ کو ڈاکومنٹس وہ سینڈ کرتے ہیں اس کے بعد جس ای میل سے آپ کو میل آئی ہوتی ہے اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو رپلائی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کیونکہ وہ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں 15 20 یا 30 40، وہ ان کی میل کا رپلائی لازمی کرتے ہیں جب سلیکشن کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوپ سو یہ آپ کے اس میں نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، جو ہمارے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن تھی، جو کیونکہ اتنی خاص آئی تھنک اس کی بنتی نہیں تھی کوئی ویڈیو تک، لیکن اسٹوڈنٹس کافی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں بتائیں، تو اس وجہ سے بتا دیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔